أما بعد فعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت کا یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اچھے اخلاق میں صبر اور شکر یہ بھی داخل ہے۔ ہم تو اچھے اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کو آگے بڑھ کر سلام کر لیا جائے، یا اس کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دی جائے، یا اس کے ساتھ نرم گفتگو ادب کے دائرے میں رہ کر لی جائے۔ ہم صرف اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر جتنی اچھی صفات ہیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ سب داخل ہیں۔ ان اچھی صفات اور اچھے اخلاق میں ایک صبر اور شکر بھی ہے۔ دنیا میں دو قسم کی حالتیں ہر ایک کو پیش آتی ہیں، اچھی اور بری، خوشی کی اور غمی کی۔ اس سے کوئی شخص بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہے۔ ہر شخص یا تو کسی آرام، سکون اور چین کی حالت میں ہوگا، یا کسی تکلیف، مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ہوگا۔ ان دو حالتوں سے باہر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ خوشی، راحت، نعمت، چین و سکون کی حالت میں ہو تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اس کو اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، اپنا کمال نہ سمجھیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، رنج اور دکھ میں ہے تو اس پر صبر کریں۔ یہ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس پر شکوہ شکایت نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اللہ پر کوئی خدا نہ خواستہ اعتراض نہ کریں، بے صبری کا کلمہ منہ سے نہ کہیں۔ یہ جو دو راستے ہیں صبر اور شکر کے، ان دو راستوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا یہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ نے ان کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان کو نعمتیں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن دونوں ہی حالتوں میں اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب اس حدیث شریف میں جو یہ فرمایا کہ مسلمان کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، اور اس کا سارا معاملہ یہ خیر و بھلائی، سرتاپا برکت اور خیر و بھلائی ہے۔ مصیبت ملے تو وہ صبر کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، آ جائے تو صبر کرتا ہے، اور راحت و چین ملے تو وہ شکر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ذات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرزند آدم اگر وہ کسی مصیبت پر صبر کرے اور ثواب کی امید کرے، یعنی اس کو یہ امید ہو کہ مصیبت آئی ہے، صبر کروں گا، اللہ کے یہاں مجھے اجر ملے گا، تو میں جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جنت ضرور عطا کروں گا۔ ایک حدیث نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت، جس آدمی کی دونوں آنکھوں میں آزمائش ڈال دوں، یعنی اس کی بینائی چلی جائے، نابینا ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور پھر وہ صبر کرے تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، آخر عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس کا آپریشن کرا لیں تو اس کا علاج ممکن ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آپریشن کروں گا تو سجدہ نہیں کر سکوں گا، اور نماز میں سجدہ میں چھوڑ نہیں سکتا،
تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کا اس طرح آپریشن کروں گا کہ فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوں گے اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کا پرہیز ختم ہو جائے گا، آپ کو سجدے کی اجازت ہو جائے گی۔ تو اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، اور پھر یہ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو اللہ دونوں آنکھوں میں آزمائے اور پھر وہ صبر کرے تو میں اس کو بدلے میں جنت دیتا ہوں، مجھے اللہ سے جنت کی امید ہے۔ تو اس کا آپریشن نہیں کرایا۔ تو مصیبت آ جائے اس پہ صبر۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مالی مصیبت پہنچے، مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی جانی مصیبت پہنچے، بیماری آ گئی یا کچھ انتقال ہو گیا خاندان میں، اور پھر وہ صبر کر لے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، خاموشی سے اس کو برداشت کرے، اللہ سے رجوع کرتا رہے، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ مصیبت آنے پر صبر کرنا اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا صبر کا اعلیٰ مقام، اونچا مقام۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میرا ایک بچہ ہے اور وہ حیات کے آخری لمحات میں انتقال ہو رہا ہے، شیر خوار بچہ تھا، چھوٹا تھا، آپ تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے پیغام بھجوایا، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ اللہ نے جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بس تم صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ پیغام بھیجا آپ نے۔ جب حضرت زینب کے پاس یہ پیغام آیا تو انہوں نے دوبارہ قاصد کو بھیجا اور کہا کہ آپ سے عرض کرو کہ میں قسم دے رہی ہوں آپ کو، ضرور تشریف لے آئیں۔ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت زید بن ثابت، یہ سارے حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ گھر تشریف لے آئے تو وہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا گیا۔ آپ نے بچے کو جب گود میں لیا تو اس کے اندر سے سانس نکل رہا تھا، وہ پھڑپھڑا رہا تھا، جان نکل رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے۔ تو ایک صحابی نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رحمت کے آنسو ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں رحمت کے آنسو ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مصیبت یا تکلیف پر انسان کے آنسو آ جائیں اور رو پڑے تو یہ بے صبری نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بے صبری ہو جائے گی اگر ہم روئیں گے۔ اللہ نے انسانوں کی طبیعت کا بھی خیال فرمایا، اس کی بھی رعایت فرمائی۔ ایک انسان کی طبیعت ہے، کوئی نقصان ہو تو اس کا رونا آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ وہ شکوہ شکایت شروع کر دے کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا لے جانے کے لیے، میرا ہی مال تھا، جب میں کوئی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، خدا نہ خاصہ۔ یہ کلمات، اس قسم کی باتیں، یہ ہیں ناشکری اور بے صبری۔ ایک دفعہ آپ حضرت الاسلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ بہت زیادہ غم میں تھیں اور کچھ کلمات بھی وہ کہہ رہی تھیں، غم کا اظہار کر رہی تھیں۔ تو آپ نے ان کو صبر کا حکم فرمایا، تو انہوں نے پہچانا نہیں کہ آپ ہیں، تو فوراً کہا کہ تم پر تو کوئی مصیبت آئی نہیں، تمہیں کیا پتہ مصیبت کیا ہوتی، تم صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان خاتون کو پتہ نہیں چلا کہ ایک سرکار دو عالم ہے۔ بہرحال جب آپ تشریف لے گئے اور ان کو بعد میں معلوم ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ معافی چاہتے ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اول وہلے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے اگر انسان صبر کر لے تو وہ صبر ہے، ورنہ وقت کے گزرنے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، وہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ مصیبت کے شروع میں اگر انسان صبر کرے تو یہ ہے صبر، اور یہ اخلاق حسنہ میں ایک بہت اونچا خلق ہے، ایک بہترین اخلاق میں سے یہ ہے، اور اللہ بندوں سے یہ چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی آدمی کے بچے کی روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی اے باری تعالیٰ ہم نے قبض کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جی ہم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بجا لائی، اس نے آپ کا شکر ادا کیا، آپ کی تعریف کی، اور اس نے صبر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام ہے بیت الحمد۔
یعنی حمد کرنے کی وجہ سے، اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کو وہ محل وہاں مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت کو بھیجوں گا کہ جب ان کو ان کی کوئی پسند کی چیز ملے گی، محبوب چیز ملے گی، تو وہ میری تعریف بجا لائیں گے، میرا شکر ادا کریں گے، اور جب ان کو کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز پہنچے گی، کوئی تکلیف پہنچے گی، تو وہ صبر کریں گے، لیکن ان میں کوئی زیادہ عقل اور بردباری نہیں ہوگی، نہ زیادہ عقل ہوگی نہ زیادہ بردباری ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اگر ان میں زیادہ عقل بھی نہیں ہوگی اور زیادہ بردباری بھی نہیں ہوگی تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ وہ نعمت پر شکر کریں اور مصیبت پر صبر کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو اپنے علم اور اپنے حلم میں سے کچھ عطا کروں گا، جس کے نتیجے میں وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور مصیبتوں پر صبر کریں گے۔ اللہ نے اس امت کے بارے میں یہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور آج یہ امت نعمتیں ملنے کے بعد باغی بن جائے، راحتیں ملنے کے بعد اللہ کی عبادت و طاعت کو چھوڑ دے، کتنے افسوس کی بات ہے، اور مصیبت پر ناشکری، بے صبری، جزا فضا کرے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے اندر صبر اور شکر کی صفت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔